آمن من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا الطريق فوقهم سافات وينبئ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أمن هذا الذي يرزق سفر رزقا بل لجوا في هدى ونفور آستان فضل پہ خدمات کو قبول فرما اللہ انہوں نے جتنی محبت سے آستان فضل کی خدمت کی اللہ ان کی اولاد کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما تمام سائنس صاحبان
اور بالخصوص سائن شبان صاحب کے برادران، اللہ ان سب کی عمر درازی عطا فرما، ان سب کو صحت تندرستی۔ بزرگوں اور اولیاء کے جو مزارات ہیں یہاں پہ لوگوں کو اچھی تعلیم اور درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں آ کے لوگ سیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی تبلیغ کی وجہ سے آج جو ہمارے خطے میں اسلام پھیلا ہے، یہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے پورے خطے میں مذہب کا پرچار ہوا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا موجب بنا ہے، پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے سکون ملتا ہے۔ یہ بتائیں اس کے حوالے سے آج کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ہمارا اس بات پہ کبھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کی فیوز و برکات جو ہمیشہ معاشرے کے اندر وہ پھیلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کلیام شریف کا یہاں پہ دربار ہے، اور باقی جو صاحب کی یہاں پہ جو دربار ہیں لوگوں کی بڑی مانگ اور عقیدت ہے، اور یقینی طور پہ ہزاروں کی لاکھوں تعداد میں جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین ایک اسلام کے مطابق، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان بزرگوں کے خیال اسلام پھیلا ہے، تو اس عقیدت اور اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے پورے ملک کے اندر اسلام کی روشنی ہے۔ کلیام شریف کے حوالے سے جی میں خواہش کروں گا کہ بابا فیض شاہ قرآنی جب یاد تھے تو وہاں ایک کوڑ کی بیماری ہوئی، اور کوڑ کی بیماری اس بندے کو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، وہ لوگ سب یہاں پہ آتے تھے، اور ایک جو ابھی دال یہاں پہ پکتی ہے وہ بابا جی پکواتے تھے اور انگلیاں اپنی رکھتے تھے، کوڑ والے بندے سب کھاتے تھے، وہ پھر یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے تھے۔ کیسے کسی کو سانپ ڈس لے، وہ کلیام کی طرف منہ کر لے تو اللہ کی مہربانی سے وہ بندہ ڈیتھ نہیں ہوتی اس کی۔ دوسرا سائیں سرکار ہیں، بابا میر سائیں بخش صاحب تھے، سائیں سرار صاحب، انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ سائیں سرار صاحب نے اپنی پوری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک پوری ڈیوٹی کی ہے، تو سائیں حضرات نے بابا جی کی بہت خدمت کی ہے، اس کا فیض ہے بابا جی کا سائیں صاحب۔ تو آپ یہاں آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دادا جی جو ہے مریض تھے سائیں فضل شاہ کے لیے، ہم اس وقت سے جو ہے متقد ہیں جی، یہاں سے بہت فیض لے رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پاکستانی عوام کو، میڈین کو، باقی کیا آپ پیغام میں کیا چھوڑیں گے؟ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہ صوفیاء کرام ہیں، انہی کی وجہ سے یہ ہمارے خطے میں، انڈیا میں، بھارت میں اسلام پھیلا ہے۔ میرا تعلق آستانہ عالیہ دیوان حضرت دیوان حضوری شعبہ کے ساتھ ہے، وہاں سے ہے صاحبزادہ اخلاق شاہ ہے میرا۔ ہمارا تعلق سائیں شبان فیض صاحب سے اللہ تعالیٰ تاکہ ہم شان فرمائے، اللہ سائیں صاحب سے روشی عطا فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین یہاں پر آتے ہیں اللہ صاحب کے فیض برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھی امن اثر ہو، اور یہ کورونا کی وبا جو پھیلا پڑا ہے اس کے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے وسلم کی رضا سے سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اس ایسے آسانوں پر تاکہ ہم بہت مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے دن کے رسومات جاری اور ساری ہے۔ آج پوری امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن اولیاء اللہ نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا اور مشکل وقت میں یکجہتی کا حکم دیا کہ اکٹھے ہو کر آپ مشکل وقت کو فیس کریں۔ آج دیکھیں 313 کی جو دعا تھی حضور کی بارگاہ عالیہ سے، وہ پورے عالم اسلام میں فتح یاب ہوئی۔ آج پوری امت کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امت اپنا اصل نسل یاد نہیں رکھے گی تباہ و برباد ہوتی رہے گی۔ آج ہمیں اکٹھا ہو کر حضور کے اس مشن کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے جن کی پیروی پہ ان بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی گزاری، چاہے وہ آستانِ بابا فرید ہو، مسعود بن شکر ہو، آستانِ خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ قطب پاک کی بات ہو، یا دیگر آستانے ہوں۔ جب تک ہم اپنے مشن کو لے کر نہیں چلیں گے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس نئے سال کے مبارک وقت میں جو دنیاوی نیا سال ہے اس میں
कोरोना से हम पूरी आलम इस्लाम को, पूरी इंसानियत को अल्लाह महफूज़ अता फरमाए और हमारे घर। जैसा कि अभी मशाइख ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को कोट करूँगा कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो मशरिक़ और मग़रिब को उन्होंने कमाल है, और इसके बावजूद भी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अता असलाफ़ का जज्बे दुरूं कर, शरीक ज़ुमरे जुनू कर, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। तो ये जो अक्ल और दिल है, ये दोनों इंसान के लिए लाजिम है। लेकिन अल्लामा कहते हैं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़। ये जो दिल है इसकी अपनी दुनिया है, तो ये दिल की दुनिया ताक़ुलात और तफ़क्कुरात की दुनिया नहीं है, बल्कि महबूब की जलवगरी की दुनिया है, जहाँ ज़ात हक़ से राब्ता कायम होता है। और ज़ात हक़ से राब्ता जो है वो कैसे कायम होता है, मैं इस वक्त सिर्फ अल्लामा इकबाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक बात उनका ज़बरदस्त फ़ारसी का एक शेर है, कीमिया पैदा कुनत मुश्ते गिले बोसा जन बर आस्ताने कामिल। किसी अगर अपनी वजूद की मट्टी को कीमिया बनाना चाहता है तो किसी कामिल के वजूद, किसी कामिल की दरगाह की दहलीज़ को तू बोसा अदब के साथ अपने सर को वहाँ झुका, अदब के साथ अपने दिल को वहाँ झुका, तो फिर तुझे रब की कुर्बत और मैयत उस जगह मिलेगी जहाँ अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है। इसलिए अभी दीवान साहब ने जब दुआ की तो आखिर में जिस पर ख़त्म किया वो ये था, और जो सूरह फातिहा में हम सबको पता है कि कुरान भी ये कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनका रास्ता हमें चला, वो इनाम याफ्ता लोग जिस तरह किबला शाह साहब ने, किबला सैन साहब ने कहा, वो ये फ़ुकरा है। इसलिए इनकी बारगाह के साथ जुड़ना रब की बारगाह के साथ जुड़ने के मुतरादिफ़ है, और जहाँ से वसूल इल्लाह की मंज़िलें नसीब होती हैं, वो मनाजिल जिनको इबादत और ज़ाहिद गुज़ार जो हैं हज़ारों साल के बाद हासिल करते हैं। जो मोहब्बत की दुनिया का शख्स होता है वो एक आह भरता है और अल्लाह की बारगाह पर मकबूल होता है। ये शेर बाबा के मज़ार पे लिखा हुआ है कि जाए के ज़ाहिदां बहज़ार अरब मस्त शराब इश्क बजक आहमी रसद, कि जिस जगह ज़ाहिद 40,000 साल के बाद पहुँचते हैं, वहाँ जो शराब इलाहिया मारिफत इलाहिया की जो मैं है उसके पलने वाले जो हैं वो एक आह भरते हैं और उस मुकाम तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला सबको अमन और सुकून की नेमत अता फरमाए। सबसे बड़ी बात है आस्थाने बेसिकली सबीलें होती हैं, अमन का पैगाम, इसमें खैरात और इसमें बरकतें, चाय पिएंगे बाबा, दुआ करें अल्लाह ताला जो कलामी की सब कुछ जो बरक़ात की जो जल्दी इसको तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि ये आस्थानों के मामलात हैं, ये जो सिलसिला हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से चलता हुआ बाबा फरीद से होते हुए हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीर से होते हुए हज़रत कल्याम शरीफ तक पहुँचता है। इसके हज़रत कल्यामी के साथ भी बहुत सारी ज़हनी गलियाँ हैं जो भी से वो यहाँ से लेने के लिए आती हैं। बेसिकली जिस अंदाज से पूरे मुल्क को या दुनिया में ये पिक्चराइज किया जा रहा है, असल में आस्थानों का मकसद है यहाँ से अमन खैरात बाँटी जाती है, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम, चूँकि हमारा ताल्लुक़ बाबा जी कल्याणी के दरगाह से हैं, यहाँ के हम खिदमतगार हैं, अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल कर दे कि यहाँ की मुरीदैन की खिदमत बेहतर अंदाज में, यहाँ से अच्छे अंदाज में खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इस मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको अमल का गहवारा बनाए, और बाकी जो मामलात हैं आस्थानों के उस हवाले से जो मामलात जो रवश चल रही है, लोगों से भी कहूँगा कि वो आस्थानों से आए, यहाँ से नेकियाँ लेके जाएँ, हदायत लेके जाएँ, करम लेके जाएँ, फजल लेके जाएँ। अल्लाह ताला सबको हमें इस काबिल फरमाए। औलिया अल्लाह की मज़ारात पर हाज़री ये ईमान वालों का एक शेवा है, और जो लोग ऐसे मज़ारात पे हाज़री देते हैं वो अपने ईमान को ताज़गी अता करते हैं। मैं खुद भी यहाँ हाज़िर हुआ हूँ एक मोहब्बत लेके
حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس پورے علاقے میں بلکہ اس پورے پاکستان میں مسلمانوں کے لیے ایک فیض کا بے پناہ بڑا خزانہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آستانوں سے وابستہ رہیں اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانیوں کو، اپنے مریدین کو، باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں وہ ساتھ نصیب فرمائی۔ 129واں عرس مبارک حضرت شاہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار عالیہ کلیام شریف میں 31 دسمبر سے 9 جنوری تک ہوتا ہے، 10 روزہ۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین، زائرین اندرون بیرون ملک سے آتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہاں اونٹوں کی ایک بہت بڑی منڈی لگتی ہے، جو اس کھیت و کھلیان کو کھاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ وہ کرامت جس کا ظہور ہر سال اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہوتا ہے، اور یہی فصلیں جو ہیں دوبارہ لہلاتی ہیں۔ اس عرس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی حضرت اسرار الحق صاحب، ان کا وصال ہو گیا، جن کا سایہ ہم سے اٹھ گیا۔ یہ اونٹوں کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں کرامت، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے ویسے کہ کیا اس کا پس منظر ہے؟ یہ نیشنل اسٹیٹ میں جب باواجی کلیامی آپ بایات تھے، اس ٹائم ایک اونٹ والا آپ کا مریض تھا، جس کا اونٹ وہ کسی بیماری میں مرنے والا تھا، تو وہ آپ نے دعا فرمائی تھی۔ وہ پھر اپنے گاؤں میں گیا، اونٹ ٹھیک ہوا، کیونکہ اس کی روٹی روزی کا ذریعہ جو تھا وہ اونٹ تھا۔ اس کے اوپر وہ لکڑیاں اور دیگر مزدوری کیا کرتا تھا۔ اس میں یہ فتح جنگ کی سائڈ سے، مجھے پراپر نام یاد نہیں ہے گاؤں کا، تو وہاں سے پھر یہ اونٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یا 25 سال یہ منڈی بن گئی ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد، پہلے چند اونٹ آیا کرتے تھے جو صرف غلہ لنگر کے لیے، آٹا دانہ جو ان کو گنجائش یا توفیق ہوتی تھی لکڑ کے ساتھ وہ آیا کرتے تھے، لیکن اب اونٹوں کا ایک یہاں سلسلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل منڈی اختیار کر چکا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑی جو بات ہے کہ یہاں کے اہل کلیام کو رب نے وہ شرف بخشا ہوا ہے کہ ان کی کھیتوں میں جو بھی آج بار آپ دیکھ لیں گندم ہے، وہ سارے کے سارے اونٹ کھاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی سے اور بابا صاحب کی وہ دعا کہ میرا اس رنگ تنگ نہ کرنا، رب آپ کا رزق تنگ نہیں کرے گا، وہ دعا آج بھی 129 سال بعد بھی آپ کے سامنے قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بزرگان دین کا فیضان جو خطہ کوٹوار میں ہے، اس کو قائم و دائم رکھے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کلیامی کشتی صابری اور رحمان، اس کا چوتھا دن ہے جس میں آپ لوگ آئے۔ ہمارے یہاں 10 دن کے عرصوں کا حضرت کلیامی پر لحاظ سے لوگ بیرون سے برابر آتے ہیں۔ خصوصی اس عرس کو جو خاص اہمیت حاصل ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ثقافتی میلے کا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ آج چوتھا دن ہے اس کا، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں 5-7 دنوں کا سفر طے کر کے، اور جمعرات تک انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے، پھر 2 دن ہمارے پاس رک کر پھر وہ واپسی کا سفر کریں گے۔ حضرت کلیامی اس کا یہ عجیب رنگ ہے، صابری فیضان کی عجیب کیفیت ہے کہ آپ کے یہاں سبا کے ساتھ ساتھ ثقافتی رنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر وہ چیز نظر آئے گی جو خانقاہی نظام کا حصہ ہے۔ میں دعا گو ہوں آپ کے سے سارے پاکستان کے لیے، سارے مسلمان کے لیے، کہ فقیروں کے دروازوں پہ جو خدمت انس اور پیار کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کو نصیب فرمائے۔